میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کا ایک قانون ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، سنت اللہ، سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے کہ اس کو سنت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، یعنی ایک ترتیب ہے۔ ہاں، انسان مرد عورت ملنے سے پیدا ہوتے، یہ اللہ پاک کی سنت یعنی قدرت ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی سنت ہے کہ جو انسان دین کی بات کو طلب سے سنتا ہے، طالب صادق اللہ کے ہم محروم نہیں ہوتا ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں جتنا طلب ہو اس کے بقدر اللہ پاک انسان کو اس بات پر عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر انسان ثواب کی نیت کرے ثواب تو ملتا ہے، اگر عمل کی نیت کرے گا تو عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ ہم تو تینوں نیتیں کریں کہ ثواب بھی مل جائے اور عمل بھی کرے اور آگے دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک وہی درجے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بیان سے پہلے ایک تو یہ درخواست ہے، پھر میں بات بھول جاتا ہوں، یہ کام انبیاء علیہ السلام جو تھے، نبی جو تھے، 40 سال کے بعد نبوت ملتی تھی۔ کتنے سال پہلے کیوں نہیں؟ ان میں عقل نہیں تھا، سوچ نہیں تھا۔ یہ نبیوں والا کام ہے بہت اونچا، اس لیے یہ درخواست ہے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بچی بھی ناراض ہے، بریش لڑکے مرکز میں نہ آ جائے، اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ وہاں مدرسوں میں ان کو بٹھا دو، محلے کے کاموں میں چلاؤ، مرکز میں رات کے لیے کوئی بھی نہ لے گیا، بلکہ بیان کے لیے بھی چھوٹے بچوں کو نہ لائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ عادت بن جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ کوشش کریں گے یہ اپنے محلوں میں بات بھی چلائے۔ ساری رات یہاں پیر موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسروں بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں وہ زور تو ہے نہ یا زبردستی ہے نہ، ترغیب ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوسری بات یہ ہے، بار بار تبلیغ میں ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ عمل میں آ جائے۔ قرآن میں 108 مرتبہ دعوت التوحید ہے، 8 اوپر 100 مرتبہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور 80 مرتبہ دعوت القرآن ہے کہ زندگی بنے گی قرآن پر عمل سے بنے گی، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، سنی تو ہے لیکن عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ عمل نہیں کیا ہے تو ایسا ہے جیسے سنی بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بات سنی ہے، قرآن کہتے ہیں سنی نہیں ہے۔ سننے کی بھی درجے ہیں، ایک سننا ایسے کہ بات سنی، نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کر دی۔ دوسرا بات سنی، سمجھی بھی، بات سنی سمجھا بھی لیکن عمل نہیں کیا، تو یہ بھی نہ سننا ہے۔ بات سنی اور سمجھی بھی اور یقین بھی رکھا اور ان پر عمل کیا، یہ مطلوب ہے۔ صحابہ کو اللہ پاک نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک نمونہ بنایا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کرے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس آدمی کو صحابہ سے محبت ہو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ لیکن ایک تو زبانی محبت ہے، اصل محبت یہ ہے وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ کہ ہم ان کے نقش قدر پر چلے۔ صحابہ کی زندگی سارا خلاف ہے اور میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کے ایک سنت بھی زندگی میں نہیں اور کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ جس سے محبت ہوتی اس کی ہر چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے۔ وَمِن شَرْطِ الْعَدَاوَةِ الْمُخَالَفَةُ جس سے دشمنی ہوتی اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی۔ تو صحابہ اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ میں کیا تھا، علم آیا پھر درمیان میں وہ انتظار نہیں کہ عمل بات